اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی طاقت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ بظاہر مشرق و مغرب تو ایک ہی ہوتی ہے بظاہر۔ مشرق کا معنی سورج طلوع ہونے کی جگہ اور مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کی جگہ۔ سمتیں دو ہیں لیکن حقیقت میں مشرقیں اور مغربیں بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ سورج ہمیشہ مشرق کے بالکل درمیان سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمی کے دنوں میں وہ مشرق سے شمال کی طرف سے رکھتا رہتا ہے اور روزانہ طلوع ہونے کی جگہ اس کی نہیں ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں وہ جنوب کی طرف سے رکھتا رہتا ہے اور ہم دور چلا جاتا ہے۔ یہی صورتحال مغرب کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ 360 جگہوں سے طلوع کرتے ہیں اور 360 جگہوں سے غروب کرتے ہیں۔ یہاں دو مشرقوں کا نام لیا سورہ صافات میں، رب المشارق والمغارب، جمع کا لفظ ہے کہ اللہ مشرقوں اور مغربوں کا بھی رب ہے۔ تو سورج کو پیدا کرنا، پھر طلوع کرنا، غروب کرنا، پھر مختلف جگہوں سے طلوع کرنا، مختلف جگہ غروب کرنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور مختلف جگہوں سے طلوع اور غروب کرنے میں بڑی مصلحتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے موسم بنتے ہیں اور مختلف موسم میں مختلف نباتات، فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر سردی نہ آئے تو سردی کی سبزیاں اور پھل پیدا نہیں ہوں گے، گرمی نہ آئے تو گرمی کی سبزیاں اور پھل پیدا نہیں ہوں گے۔ ہر فصل اور پیداوار کے خاص وقت ہے، اس میں اس کا بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ پکتی ہے اور وہ بڑھتی ہے آگے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ ان کا بھی رب ہے۔ تو جیسے انسان کو شاید اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی طلوع یعنی پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غروب ہو جائے گا، یعنی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو کسی اللہ والا نے اس لیے کہا نا، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کہ جہان کی جو تبدیلیاں ہیں، انقلابات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے واعظ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ دیکھو ہر تبدیلی سے آواز آ رہی ہے، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم ففہم۔ تو بڑا نصیحت آموز شعر ہے یہ۔ تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں؟ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے۔ اسی طرح جیسے یہ صبح شام ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کی بھی زندگی صبح شام ہوتی ہے۔ جیسے دنیا میں موسم خزاں، موسم بہار آتا ہے، بندے کی زندگی میں موسم خزاں، موسم بہار آتا ہے۔ جوانی کی زندگی ہے یہ موسم بہار کی طرح ہے، اور جو بڑھاپے کی زندگی ہے یہ موسم خزاں کی طرح ہے۔ اسی طرح انسان کی جو عمر کے حصے ہیں، اب اس میں پہلے جو 20 سال ہیں اس میں انسان کوئی کام سیکھتا ہے، ہنر فن سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ درمیان کے جو 20 سال ہیں اس میں انسان پوری طاقتوں قوتوں پہ ہوتا ہے، شباب پہ ہوتا ہے، اور اکثر دولت ہی پاس ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، ملازمت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں۔ اور اگلے جو 20 سال اکثر پریشانی میں گزرتے ہیں، وہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس طرح سوچتا رہے کہ اب میں کس مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ روزانہ سورج جب کو زوال ہوتا ہے تو ہمارا بھی زوال ہوگا۔ 40 سال کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے اور واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان واپس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ پھر زوال تک بالکل تیز ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں دیکھیں نا کتنی تمادت ہوتی ہے، کتنی تیزی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈھل جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ غروب کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کی ایک دن شام ہو جائے گی، زندگی کی شام ایک دن زندگی کی شام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ دیکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس مرحلے میں جو تقاضا ہے دین کا اللہ کی طرف سے، ہم وہ تقاضا پورا کریں۔ جو دنیا کے کام ہے اللہ مجھ سے پورے کرا دے۔ بچے ہیں چھوٹے اگر تو ان کی اللہ تعالیٰ صحیح تعلیم و تربیت کرا دے، پرورش ان کی صحیح ہو جائے، تعلیم بھی ہو جائے، دینی بھی اور دنیا عصری بھی، اور تربیت بھی صحیح ہو جائے، اس کی بندہ فکر بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور جو جوانی غلطیاں انسان وہ نہ کرے۔ اگر ان سے ہو گئی ہیں، جڑوں میں پہنچ گئے ہیں
وہ تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلی اس عمر میں غلطیاں نہ ہوں، اس عمر کی جو غلطیاں وغیرہ نقصان دیں گی اگلی عمر کے حصے میں، وہ ہم سوچیں کون سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ، اس پہ لوگوں نے کام کیا ہے کہ آدمی کو 10 سال کی عمر تک فلاں کام کر لینا چاہیے اور 20 سال کی عمر تک فلاں کام کر لینا چاہیے، اور جب آدمی 30 سال کا ہو تو اس سے فلاں کام کر لینے چاہیے، جب 40 سال کا ہو تو فلاں کام کر لینے چاہیے، جب آدمی 50 سال کا ہو 60 سال کا ہو تو اسے یہ کام کر لینے چاہیے۔ اس کی باقاعدہ لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے اور ہمیں پڑھنا چاہیے کہ میں دیکھ کہاں کھڑا ہوں اور میں نے جو اب تک کام کرنے تھے وہ میں نے کر لیے ہی نہیں کیے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 20 سال کی عمر میں آدمی کو تعلیم مکمل کر لینی چاہیے، 20-22 سال کی عمر میں، اس کے بعد شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر جب آدمی کی 40 سال کی عمر ہو تو کوشش ہو کہ اولاد تعلیم و تربیت حاصل کر چکی ہو، یہ کرنے قریب ہو، اور اسی طرح پھر جب آدمی 50 سال کے قریب پہنچے یا 45 سال کے، پھر اولاد کی شادیاں سوچے میں نے شادیاں کرنی ہیں، ان کی سب رخصت ہو رہے ہیں، گھروں میں چلے جائیں، بیٹیاں گھروں میں چلی جائیں اپنی، اس سے پہلے وہ سیکھ چکا ہو کہ یہ رشتے کہاں کرنے چاہیے، وہ دائیں بائیں کے حالات سے سبق چیزیں حاصل کر چکا ہو کہ رشتے کہاں کرنے چاہیے، کیسے لوگوں میں بیٹیاں دینی چاہیے، کیسے لوگوں سے بیٹیاں لینی چاہیے اپنے بیٹوں کے لیے، اور بیٹوں کے لیے کیا سیٹ کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ بعض دفعہ ہم صرف متوجہ ہوتے ہیں صرف دین کی طرف، دنیا کو بھول جاتے ہیں، دنیا کے کام، بعض دفعہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ قصص کے اندر ہے، وہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس میں سے آپ تلاش کریں دار الآخرہ، آخرت کے گھر کا سامان تلاش کریں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا دنیا کا حصہ بھی نہ بھولیں، جو دنیا کا حصہ ہے وہ بھی نہیں بھولنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس دنیا جیسے گزر ہی جائے گی جی، آخرت درست کرنی چاہیے، نہیں، ہمیں دونوں کو درست کرنے حکم ہے کہ ہم دونوں درست کریں۔ دعا سکھائی قرآن نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی بچوں کی تو یہ بھی ہماری آخرت ہے، یہ صدقہ جاریہ بنے گا ہمارے لیے۔ خدا نہ خواستہ ان کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہوئی، صدقہ جاریہ نہیں ہے یہ۔ جہاں ہم پڑھاتے ہیں، کام کرتے ہیں، جس ادارے میں جس طلباء کو تعلیم دیتے ہیں، اگر ان کو صحیح تعلیم و تربیت کر دی، صدقہ جاریہ ہمارے لیے۔ ہم روشن مستقبل کے لیے افراد تیار کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو صحیح تیار نہیں کیا تو پھر ہم ان کا مستقبل ان کا بھی تاریخ کر رہے ہیں، معاشرے کا بھی تاریخ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں۔ بہرحال یہ اللہ قدرت کی نشانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں فَبِأَيِّ کون سی آلائی نعمتوں کی، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ جنوں اور انسانوں سے کتاب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مطلب جھٹلاؤ نا، ان کا شکر ادا کرو۔ مرج البحرین یلتقیان، مرجا اس نے بہایا، البحرین دو دریا، یلتقیان ملنے والے، اس نے دو دریا بہائے جو مل کر چلتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ ایک پردہ ہوتا ہے، لا یبغیان تو دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے میٹھے اور یہ ترش کڑوے دریا، دونوں قسم کے دریا چلائے ہیں، دونوں قسم کے چلائے ہیں۔ بعض جگہ دریا مل بھی جاتے ہیں، دونوں پانی مل جاتے ہیں آپس میں، لیکن پھر کافی دور تک یہ آپ سے ملتے نہیں ہیں، کافی دور تک یہ چلتے ہیں فاصلے سے۔ کالا اور سفید پانی کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے اور کہیں ترش اور میٹھا پانی، شیریں پانی اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کافی دیر تک اکٹھے چلتے رہتے ہیں، دوسرے پہ غالب نہیں آتے۔ ان میں فرق کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان میں جگہ چاٹ گام، وہاں بھی صورت حال ہے۔ دنیا میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں دو دریا اکٹھے ہوتے ہیں، یا افریقہ میں بھی ہیں، کئی جگہ ہیں، تو وہاں وہ ملتے نہیں ہیں۔ اب دونوں دریاؤں کو جاری کرنا اللہ کی قدرت ہے، ان کو آپس میں نہ ملنے دینا کافی دیر تک، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہی مثال بندے کی ہے۔ دنیا میں لوگ بھی رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں بیوی کو دیکھ لیں، ان میں سے ایک گرم تار ہوگی، ٹھنڈی تار ہوگی، ہوتا ہے اکثر ایسا۔ ماں باپ کو دیکھیں، امی ابو اگر ابو غصے والے ہیں، امی ذرا ٹھنڈی، امی غصے والی، ابو ذرا ٹھنڈے ہیں۔ بھائیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ان کے والدین کے اثرات آتے ہیں، ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ ہمارے نصیحت کے لیے ہیں یہ چیزیں کہ ہم اس کو برداشت کریں۔ ہم بعض غصہ ہوتے بھی، ایسا کیوں ہے؟ یہ شروع سے لوگ چلے آ رہے ہیں ایسے ہی، ہر جگہ ایسے ہی ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہے۔
دینداروں میں بھی، دین سے دور لوگوں میں بھی، ہر دنیا کے خطے میں، ملک میں، خاندان میں تیز مزاج کے لوگ بھی ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی ہیں، برداشت کرنے والے بھی ہیں، غصہ کرنے والے بھی ہیں، صبر کرنے والے بھی ہیں، بے صبری کرنے والے بھی ہیں، شکر کرنے والے بھی ہیں، ناشکری کرنا۔ ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے نبی پاک کو دیکھیں اور ویسا بننے کی کوشش کریں، یہ اصل ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ کوشش کریں ہماری چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مزاج وہ نبی پاک کی مزاج کے مطابق ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، يَخْرُجُ نکلتے ہیں منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگا، تو ان سے اللہ فرماتا دونوں سے نکلتے ہیں۔ اکثر جو ہے نا وہ تو موتی نکلتے ہیں ترش پانی سے، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی نکل آتے ہیں، کبھی کبھی وہ اس سے بھی نکل آتے ہیں، میٹھے سے بھی۔ تو لؤلؤ موتی کہتے ہیں، اور مرجان جو ہے یہ اس کو ترجمہ کی مونگا، اور یہ جو موتی ہوتے ہیں نا یہ سارے پتھری قسموں میں سے قسمیں ہی ہوتی ہیں یہ، تو اس کی بھی یہ درخت کی طرح، پودے کی طرح ہوتا ہے، اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی بھی شاخیں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ قدرت کی نشانی ہے۔ جو ترش پانی ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے اکثر، اور جو کھارا ہوتا ہے، جو کھارا یا ترش، اور جو شیریں میٹھا پانی ہوتا ہے وہ بہتا رہتا ہے، اس لیے ان سے زیادہ نکلتے نہیں میٹھے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وَلَهُ اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں الجواری کشتیاں، جہاز، المنشآت اونچی اونچی، فی البحر سمندر میں، یا دریا میں، کالآلام پہاڑوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانی اونچے اونچے بحری جہاز بھی ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں اور دریا میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بحری جہازوں کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، ذرا سے انسان کوئی لوہا ڈالے پانی میں وہ ڈوب جاتا ہے نیچے، اتنے بڑے پہاڑ کھڑے وہ نہیں ڈوبتے۔ ہم پوچھیں کیوں ڈوبتے؟ آپ کے لکڑی کے بنے ہوئے تو جی لکڑی کے بنے ہوئے تو ہیں، لکڑی کیوں ڈوبتی؟ اس سے بڑی لکڑی چھوٹا سا ہم ڈالے پتھر کنکر ڈالیں وہ فوراً ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا دریا ہے وہ اس میں بحری جہازوں کیوں نہیں ڈوبتا؟ اللہ نے سب بنایا ایسا ہے کہ وہ حکم دیا کہ ڈوبنا نہیں ہے۔ آج کل تو پھر بحری جہاز آگے انجن آگے ہیں، پہلے بحری جہازوں میں یہ کشتیوں میں انجن نہیں ہوتے تھے، تو لوگ اونچے اونچے ستون اس کے بنا کے نا کسی بانس وغیرہ کے کپڑے لگاتے تھے، تو پھر جس سمت کی ہوا ہوتی تھی، جس جانا ہوتا تھا تو ہوا چلتی تھی، ہوا کپڑے کو لگتی تھی اور کپڑا پھر چلاتا تھا اس کو، جو کہتے تھے بادمان۔ جب جہاز روکنا ہوتا کپڑا اکٹھا کر دیا کرتے تھے۔ تو آج کل انجن آگے انجن چلاتا ہے، تو یہ قدرت کی نشانی ہے، بحری جہازوں کی ذریعے بڑی تجارت ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، کلو سب کے سب، من علیہا جو زمین کے اوپر ہے، فان وہ فنا ہونے والے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، بن رہی ہے پھر بننے کے بعد فنا کی طرف جا رہی ہے۔ انسان ہے اسی طرح بوڑھا ہو جاتا ہے، کھیتی فصل پیدا ہوتی ہے، درخت پیدا ہوتے ہیں، کپڑا جوتا دنیا کی اشیاء مشینری فنا کی طرف جا رہی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال والا ہے اور عزت والا ہے، اللہ باقی رہ جائیں گے، باقی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو انسان اپنے بارے میں سوچے کہ میرے پاس جو دولت ہے، اختیارات ہیں، جو عہدہ ہے، ایک دن وہ فنا و ختم ہو جائے گا۔ جب تک پاس ہے بندہ اس سے صحیح فائدہ اٹھا لے اور صحیح اس کو استعمال کر لے، ہر چیز فانی ہے۔ اگر یہ بات آدمی سوچ رہے نا عہدے دار اس پہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تو آدمی سوچتا نہیں ہے اس لیے زیادتی کرتا ہے، کہتا ہے کہ شاید میرے پاس ہی ہمیشہ رہے گی۔ کتنے بڑے جرنیل آئے، بادشاہ آئے، وزیر اعظم آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، چلے گئے، آج انہیں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کی، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے، جتنی مخلوقات ہیں ساری اللہ سے سوال کرتی ہیں، کچھ زبان حال سے، کچھ زبان کال سے۔ فرشتے بھی اللہ سے رحمت و عنایت مانگتے ہیں، انبیاء بھی اسی سے مانگتے ہیں، باقی انسان جنات بھی اسی سے مانگتے ہیں، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے وہ کہا نا پھر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو،
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. بڑے پیارے توحید کے اشعار ان کے یہ اچھا کلام انہوں نے پڑھا ہے. یہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، جب بھی مشکل آئی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے، تو نہیں ہے تو تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر بندہ خود کو دیکھے، مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان نہ بناتا مجھے کون دیکھتا. جو تھوڑی بہت صلاحیت کسی کام میں دی ہے وہ اللہ نے دیا، اللہ نہ دیتے تو مجھے تو کون دیکھتا، اور کون ہماری طرف دیکھتا، کون پوچھتا میں. کل یوم ہو فی شان. اللہ تعالیٰ روزانہ ایک حالت میں ہوتے ہیں، ایک شان میں ہوتے ہیں. وہ بیماریاں بھی دور کر رہے ہیں، پریشانیاں ختم کر رہے ہیں، تنگ دستیاں دور کر رہے ہیں، خوشحالی عطا فرما رہے ہیں. اللہ ہر وقت اور ہر دن ایک شان میں ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. شان کا معنی حالت. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو پہچان کر ان کا صحیح استعمال اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.